السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے رمضان کے روزے، تراویح، اعتکاف، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات اور نماز عید، دیگر تمام عبادات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ فضیلت بخشی ہے کہ تھوڑے کاموں پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، احسان عظیم فرمایا ہے۔ چنانچہ شوال المکرم کے اندر ہم یہ ایک عمل کر کے بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے شوال کے اندر مزید 6 روزے رکھے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان کصیام الدہر، وہ زمانے بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس میں محدثین تشریح فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے ہاں یہ ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالی جب انعام مزید فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ میں 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ 30 روزے بنے، 30 کو 10 سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب 6 روزے رکھے، 6 کو 10 سے ضرب دی تو یہ 60 بن جاتے ہیں۔ 360 یعنی کہ ہم نے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، اس حساب سے کہ ایک ایک روزے کو 10 گنا سے جو ہے وہ ضرب دی جائے تو اس سے یہ حساب نکلتا ہے سال کے 360 دن، اور 360 دنوں کا ثواب ہمیں 36 روزوں کی شکل میں مل رہا ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ آیا کوئی آدمی یہ شوال کے نفل روزے رکھے اور اس میں رمضان کے جو روزے اس کے رہ گئے ہیں ان کی قضاء کی نیت بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں یاد رکھیں، اگر نفل کی نیت کریں گے تو یہ شوال کا نفل روزہ ہی سمجھا جائے گا، اور اگر رمضان کے قضاء روزے کی نیت کریں گے تو یہ اس کا روزہ سمجھا جائے گا۔ ایک ہی روزہ 2 نیتوں کا حامل نہیں ہو سکتا، یعنی قضاء بھی ہو جائے اور نفل بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پہ کسی نے قضاء رمضان کا روزہ رکھا، اس میں یہ کہے کہ شوال کے نفل روزے کی نیت کروں گا، تو یہ ایک روزے سے 2 چیزیں ادا نہیں ہوں گی۔ وہ فضیلت یا تو حاصل کرے نفل روزہ رکھ کے، قضاء بعد میں رکھے، یا بھی قضاء رکھ لے اور بعد میں نفل رکھ لے اگر وقت بچ جائے، نہیں تو پھر ایک ہی چیز ایک وقت میں ہو سکتی ہے، ایک روزے کے اندر 2 چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے پہ وہ تمام مسلمان مرد و خواتین جو رمضان المبارک میں کسی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑ بیٹھے یا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو وہ ابھی سے شوال کے مہینے سے ہی اپنے روزوں کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا، ایسی غفلت اور سستی کی ہے کہ صدقہ فطر انہوں نے عید کے دن اور عید سے پہلے تک اور ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، تو کیا ان کا صدقہ فطر ان کے ذمے سے اٹھ گیا یا پھر ابھی قضا باقی ہے؟ تو دیکھیں، جس طرح رمضان کا روزہ کوئی نہیں رکھ سکا تو جیسے وہ ذمے سے اتر نہیں جاتا، اسی طریقے پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ جس پہ واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا تو وہ ساری زندگی اس کے سر پہ واجب برقرار رہے گا، وہ بعد میں اس کی قضا کرنا یعنی اس کو ادا کر دینا ہر حال میں ضروری رہے گا۔